أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد تبت يدا أبي لهب ترمهم بحجارة کے لیے جنہیں کے لیے وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دو سرا کے لیے وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دو سرا کے لیے مگر یقین ہے قائم کہ حضرت عباس مگر یقین ہے قائم کہ حضرت عباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے جنہیں بھی چن لیا درود بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات ایک اور بابا سے بولنا نعرہ صلوات باد حسین کس نے باد حسین کس نے کہا سے آ رہی ہے صدا
میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کار، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کار، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي التهامي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. صلوات بر محمد وآل محمد. ارباب ازا، بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تصدق ہے چاردہ معصومین کا، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی ازا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کا کرم خاص ہے، لہٰذا ایک بار اور ذکر اہل بیت کا موقع فراہم ہو رہا ہے. مسجد علی بن ابی طالب کی مرکزی قدیم امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط سفر المظفر کا عشر اولا کی یہ تیسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سلسلے کی یہ تیسری تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے. اس عشر سفر المظفر کا عنوان موضوع جہاد اور قتال ہے، اور یہ جو دور حاضر ہے اس میں مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر غیر مسلمین اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی ہے، جہاد کا مطلب ٹیررزم ہے، جہاد کا مطلب آتنکواد ہے، لوگوں کو تباہ کرنا، پریشان کرنا، اجاڑنا، برباد کرنا، بچوں کو یتیم کرنا، عورتوں کو بیوہ کرنا، لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دینا. پوری دنیا ٹیررزم کا شکار ہو رہی ہے، اور جب پوری دنیا ٹیررزم کا شکار ہو رہی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا ٹیررزم جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے. تو اس عشرہ سفر المظفر کا جو میں نے موضوع منتخب کیا وہ اس لیے کیا تاکہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس مرکزی امام بارگاہ کے اس عشرہ مجالس کے ذریعے، اور یہ چونکہ آن لائن ہو رہا ہے، ظاہر ہے کرونا وائرس کا زمانہ ہے، خدا ان لوگوں کو سلامت کریں جنہوں نے مجالس کا اہتمام کیا ہے، منعقد کی ہیں، اور وہ انتظامیہ کمیٹی اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آن لائن صرف امام بارگاہ میں جیسے ہر سال ہوتی تھی، اور مجھے بھی کئی بار وہاں پر آ کر آف لائن پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس بار اور گزشتہ سال آن لائن مجلسیں ہوئی ہیں، اور آن لائن سے پوری دنیا سن رہی ہے، اور پوری دنیا کو اس مجالس کے پلیٹ فارم سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان والا جہاد اور ہے، قرآن والا جہاد اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے کہ مسلمان والا جہاد اور ہے، قرآن والا جہاد اور. اس سے پہلے کہ دو تقاریر آپ کی بہترین سماعتوں میں محفوظ ہوں گی، اور اسی سلسلے کو مربوط کرتے ہوئے میں بڑھانا چاہتا ہوں بات کو. تمام ناظرین، تمام سامعین بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اور اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے ہر مجلس میں اتنا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کے معنی کیا ہیں. جہاد کے معنی ہے جد و جہد کے، جہاد کے معنی ہے کوشش و کاوش کے، کہ بھائی راہ خدا میں اپنی توانائیوں کو صرف کر دینے کا نام جہاد ہے. حکومتیں اور سرحدیں حاصل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، سیکریفائی کا نام جہاد ہے. اور جہاد اسلامی قرآن والا جہاد یہ ہے کہ آپ
اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اگر آپ ڈیفنس کے طور پر اگر مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں تو یہ جہاد ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دوسروں کا گھر برباد کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، مال و منان کے لیے، نام و نمود کے لیے، حکومت و سلطنت کے لیے اگر آپ میدان میں نکلتے ہیں تو یہی قتال بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بزرگ خطیب جو اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ میں اپنے موضوع میں اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اذہان عالیہ تک بات واضح ہو جائے۔ اور جو زمانہ آج الزام لگا رہا ہے اس کا میں ان سے پہلے 2 تقاریر میں اس کی وضاحت کر چکا کہ مسلمانوں کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ تو مسلمان اپنی عادت کے مطابق اگر میدان میں تلوار لے کر نکل آئیں یا بم اور میزائل لے کر آ جائیں تو وہ جہاد اسلامی نہیں ہے، وہ جہاد مسلمین ہے۔ جہاد اسلام تو وہ ہے کہ جب حکم معصوم ہو تو میدان میں آؤ۔ حکم معصوم سے اگر حکم معصوم ہو کوئی میدان جہاد میں نہ نکلے اور بیٹھا رہے، خیمے میں گھس جائے، چھپ جائے، پیچھے بھاگ جائے تو وہ بھی دوزخی ہے۔ اور اگر معصوم کا حکم نہ ہو اور میدان میں کوئی اتر آئے تو بھی دوزخی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور معصوم کا جہاد جو ہے، جو قرآن والا جہاد ہے، وہ جہاد معصوم ہے، اس لیے کہ قرآن تھیوری ہے، معصوم پریکٹیکل ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ قرآن عبارت ہے، عمل اہل بیت ہے، عمل معصوم ہے۔ عزیزان محترم، تو معصوم والا جہاد جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ قربانی کا نام جہاد ہے۔ یعنی اب جہاد کی قسمیں میں پڑھ چکا، مال کے ذریعے جہاد، اولاد کے ذریعے جہاد، زبان کے ذریعے جہاد، اپنی زندگی کے ذریعے جہاد، پوری زندگی جہاد ہے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ یہ پورا لمحہ لمحہ ہمارا جہاد میں گزرے گا۔ وہ جو جہاد بھی سیف ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ حضور معصوم بھی ہو اور حکم معصوم بھی ہو، چاہے وہ نبی معصوم ہو یا امام معصوم ہو۔ عزیزان محترم، تو اس وقت کوئی بھی معصوم سامنے نہیں ہے۔ جو امام معصوم ہے وہ بھی غیبت میں، اور نبی بھی سامنے آپ کے نہیں ہیں، ان کے بعد جو ان کے نائب جو 12 امام ہیں۔ تو آپ جو یہ جہاد پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جو غیر مسلمین دیکھ رہے ہیں، تو وہ کس کے حکم سے میدان میں آئے ہیں؟ جب امام کی غیبت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب امام کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جہاد اسلامی کہاں سے ہو گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جہاد معصوم اور قرآن والا جو جہاد ہے وہ قربانی کا نام ہے، کچھ اللہ کے راہ میں لٹانے کا نام ہے۔ تو پوری زندگی جہاد ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہ مثال بھی دوں گا جو میں ایک بزرگ خطیب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ آج پورا عالم اسلام جو ہے وہ بدنام کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام بدنام کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن بدنام کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نے کہا تھا کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو ٹیررزم کو ٹیچ کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں یہ وائرل بھی ہوا، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے جواب دیے۔ تو عزیزان محترم، میں بھی اس حسینی پلیٹ فارم سے، مرکزی امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط سے، اس پلیٹ فارم سے میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ٹیررزم کو ٹیچ کرنے والی وہ آیتیں نہیں ہیں۔ قرآن کے مفہوم کو آپ نے کس سے لے لیا؟ کہ قرآن کے مفہوم اس سے لو کہ جو وارث قرآن ہے، ان سے قرآن کی تفسیر نہ لو کہ جن کے بزرگ سورہ بقرہ آج تک یاد نہ کر پائے، جن کو اونٹ و اونٹنی میں فرق نہ پتا چلے، وہ قرآن کے جہاد کے مفہوم کو کیا بتائیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے، ناظرین سے، سامعین سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ کس سے لیں گے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ نے کچھ بندوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے کہ انہیں وارث قرآن بنایا جائے۔ دیکھیے، جب وارث موجود ہوتا ہے تو پراپرٹی کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔
آج جو قرآن بچا ہوا ہے، قرآن کی آن بچی ہوئی ہے، قرآن کی شان بچی ہوئی ہے، وہ اسی لیے ہے۔ قرآن کچھ نہیں ہے، دیکھیے اگر لفظوں میں آ جائے تو قرآن بن جاتا ہے، اگر جسم بن جائے تو اہل بیت بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اگر قرآن کو جسم دے دیا تو اہل بیت ہیں، اور اہل بیتوں کو اگر لفظ دے دیا جائے تو قرآن ہے۔ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو آج جو کہہ رہے ہیں کہ 26 آیتیں قرآن میں جو ہے وہ ٹیررزم کو جو ہے ٹیچ کرتی ہیں، تو دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا کہ اسلام جو ہے وہ 2 جگہ سے آیا ہے، 2 اس کے راستے ہیں، 2 مرکز ہیں۔ بعد رسول تک کے تو ایک تھا، لیکن بعد رسول مثال کے بعد ایک غدیر سے چلا، ایک ثقیفہ سے چلا۔ جو غدیر سے اسلام چلا اس جہاد کا نام ڈیفنس ہے۔ جو غدیر سے چلا اسلام وہاں جہاد ڈیفنس ہے، افینس نہیں ہے۔ جو ثقیفہ سے چلا وہاں افینس ہے، ڈیفنس نہیں ہے۔ جو غدیر سے چلا وہاں دفاع ہے، حملہ نہیں۔ جو ثقیفہ سے چلا وہاں حملہ ہے، دفاع نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، جن لوگوں کے قرآن کی وہ 26 آیتیں ٹیررزم کو ٹیچ کرنے والی لگ رہی ہیں، تو عزیزان محترم پہلے ان سے پتا کرو کہ آپ نے قرآن ثقیفہ سے لیا ہے یا وارث قرآن سے لیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، قرآن آ کے ہم سے لو، ہم بتائیں گے کون سی آیتیں خشکی میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں تری میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں پہاڑوں پہ نازل ہوئیں، کون سی آیتیں مکی ہیں، کون سی آیتیں مدنی ہیں، کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ کس کی بات کر رہا ہے، اس میں بشارت ہے کہ اس میں نظارت ہے، اللہ نے کیا کہا ہے۔ عزیزان محترم، تبھی تو رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین، کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت یعنی اہل بیت۔ عزیزان محترم، اور ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے، تم بھٹکنے نہیں پاؤ گے، معنی مفاہیم کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے پاؤ گے، کنفیوز نہیں ہونے پاؤ گے۔ اہل بیت اور قرآن سے وابستہ رہنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو ہدایت کا نور ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ جو عارضی نور مسٹر ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا، الیکٹرسٹی، اس کے نور کو، اس کو بھی اس سے نور لینے کے لیے، روشنی لینے کے لیے، اندھیرا دور کرنے کے لیے، ظلمت مٹانے کے لیے، اگر گھر کو روشن کرنا ہے تو تم کو مسٹر ایڈیسن کے الیکٹرسٹی کے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ٹرانسفارمر ہے، ایک پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس سے ٹرانسفارمر میں آتا ہے، ٹرانسفارمر سے 2 وائر میں آتا ہے، اور 2 وائر کے ذریعے بلب میں، ٹیوب لائٹ میں آتا ہے، ہائیڈروجن میں آتا ہے۔ اس کے بعد اندھیرے سے اجالا ہوتا ہے، ظلمت سے روشنی ہوتی ہے، نور ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیسے کہ ایک نیوٹرل ہے، ایک فیس ہے، اگر نیوٹرل کو شارٹ کر دیا جائے، منقطع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو نہ بلب روشن ہوگا، نہ ظلمت مٹے گی، نہ اندھیرا مٹے گا، نہ روشنی ہوگی۔ کوئی بھی الیکٹرسٹی سے چلنے والا کوئی بھی چیز چل نہ پائے گی، چاہے وہ کیمرے ہوں، چاہے وہ پنکھے ہوں، چاہے وہ اے سی ہو، کوئی بھی الیکٹرانک سامان ہو جو الیکٹرسٹی سے چلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے دونوں وائر کا، ٹرانسفارمر سے لے کر اور اس انسٹرومنٹ تک کے جانے کے لیے دونوں وائر کا سلامت ہونا ضروری۔ جس کا رابطہ کسی ایک سے بھی کٹا، چاہے نیوٹرل سے کٹے، چاہے فیس سے کٹے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ رسول نے کہا میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا ہے تو ہم جو اللہ کا نور ہے، النور الہی، ایک پاور ہاؤس کی شکل ہے بلا تشبیہ، اور اس کے بعد ایک ٹرانسفارمر ہے جہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ خود ذات رسول ہے، اور رسول کے بعد سے 2 وائر چلے ہیں، ایک کا نام اہل بیت ہے، ایک کا نام قرآن ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وہ فرما رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا۔ تمام ناظرین پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ غور کریں، اور رسول پہلے ہی بتا کے گئے تھے، ان کو معلوم تھا اس طرح کی حرکتیں ہوں گی۔ دونوں، یہ بلا تشبیہ کہہ کر میں نے لفظ دیا ہے، وائر کی مثال دی، کیونکہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کرو۔ آج زمانہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، آج کمپیوٹرائز زمانہ ہے، لوگ گلیکسی کے بارے میں جانتے ہیں، اسپیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ زمانے اور تھے کہ درختوں پہ زندگی گزار دیتے تھے، لکڑی کی سلیٹ کے اوپر جو ہے
تعلیم حاصل کرتے تھے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آج لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے. تو یہ الیکٹریسٹی جو دنیا میں عارضی نور بنا ہے, لیکن نور سے فائدہ تو ہوتا جب دنیاوی ہو. ابھی اندھیرا ہے, یہ جو روشنی آپ کو دکھ رہی ہے یہ کس کی محنت ہے؟ مسٹر ایڈیسن کی. اور مسٹر ایڈیسن نے یہ الیکٹریسٹی پیدا کیسے کی؟ لوگ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں, لیکن جب پتہ لگایا گیا تو یہ لگا کہ میرے مولا کے خطبات آپ پڑھیے تو میرے مولا ایک بار جھرنوں کے قریب سے گزر رہے تھے تو میرے مولا نے کہا اگر میں چاہوں تو آپ شعروں سے دنیا کو روشن کر دوں. عزیزان محترم, کہ جنہوں نے قرآن پر ایمان نہیں رکھا, اہل بیت پر ایمان نہیں لائے, رسول پر ایمان نہیں لائے, لیکن رسول کی بتائی ہوئی بات کو پر مان لیا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس سے وابستہ ہونے سے عقل کے دریچے بھی کھل جاتے ہیں, ایمان بھی سالم رہے گا, گمراہ نہیں ہونے پائے گا. تو معلوم تھا اس کو کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے. مولا علی اتنے بڑے عالم تھے کہ منبر سے کہتے تھے جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو, جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو. تو مولا علی کے خطبات کو غیروں نے سنا, مسٹر ایڈیسن نے پڑھا, اس کے بعد ریسرچ کی تو اس نے الیکٹرسٹی کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر. ارے غیر مسلم نے علی کے خطبے سے فائدہ اٹھا کر یہ نور پیدا کر دیا, لیکن ان کا کیا کیا جائے کہ جو اہل بیت کے قریب جا کے بھی اندھیرے میں رہ گئے. اس لیے دل میں محبت تو تھی نہیں, کبھی اہل بیت کو جھٹلایا, کبھی قرآن کو جھٹلایا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جب موقع ملا رسول کو جھٹلایا, کلمہ پڑھ کے. ابھی منزلیں آئیں گی. جہاد کافروں سے تو سب کو پتہ ہے, منافقوں سے بھی ہے. اب کس شکل میں جہاد کیا رسول نے؟ حکم الہی ہے کہ آپ کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی. تو وہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے علی کے خطبے اور اس سے فیض اٹھایا. یہ جو آج ایروپلین آسمان کے راستوں میں اڑ رہے ہیں, آج سمجھانا بڑا آسان ہے. میرے مولا 14 سال پہلے کہہ گیا, اب آج دنیا ایروپلین پہ بھی جاتی, سفر کرتی ہے. مولا نے کیا کہا تھا؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو عزیزان محترم, اس کا مطلب علی 1400 سال پہلے بتا گئے. اس کا مطلب آپ جو آسمان میں دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ خلا نہیں ہے, یہاں بھی راستے ہیں اور زمین سے زیادہ آسمان کے راستے ہیں. اگر ہوتے نا تو مولا علی نے کہا کیوں؟ آج جو لوگ مریخ پہ جا رہے ہیں, آج جو پلینٹ پہ جا رہے ہیں, آج جو پلین پہ سفر کر رہے ہیں, یہ کس کی دین ہے بھئی؟ یہی تو بدبختی اور یہی تو بدقسمتی مسلمان کی ہے کہ جب کبھی پوچھنے کے لیے علی کے قریب گیا بھی تو یہ پوچھا سر میں بال کتنے ہیں, کون سے پرندے انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مسلمان علی جیسے عالم علم لدنی سے فائد اٹھاتے ہیں. یہودی عیسائیوں نے فائدہ اٹھا لیا, پوچھتے اسپیس کے بارے میں, پوچھتے گلیکسی کے بارے میں, پوچھتے گریویٹی کے بارے میں, پوچھتے علم حاصل کرتے, دنیا کی نئی نئی ایجادیں کرتے. تو مسلمان کیوں پھیل رہا؟ اصل میں مسلمان کا منشا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن اہل بیت کے در پہ نہیں جائیں گے, اور اگر کبھی مجبوری میں چلے بھی گئے تو منافقت کے ساتھ جائیں گے. عزیزان محترم, قرآن فائدہ دے ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت سے مدد نہ لے لی جائے. اس لیے قرآن تھیوری ہے, جب تک پریکٹیکل نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے جب تک اہل بیت نہ بتائیں گے سمجھ میں نہ آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر. آپ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو بدنامی ہے, جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, تو میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا, پوپ نے جو کہا تھا وہ بات نہیں دہرانا ہے, غلط نہیں کہا تھا, کیونکہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ جنہوں نے تلوار کے بیس پہ کلمہ زبردستی پڑھوایا, ظلم و جور کیا, لیکن ان کو بس غلطی اس سے ہو گئی کہ انہوں نے اسی کو اسلام سمجھ لیا. تو میں بار بار جملے دہراتا ہوں, اسلام مسلمان کی عادتوں کا نام نہیں ہے, قرآن کی آیتوں کا نام ہے. اہل بیت کے افعال کا نام قرآن, اہل بیت کے افعال کا نام اسلام ہے. یہ جو کریں وہ اسلام ہے, جو کہیں وہ اسلام ہے. بس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بزرگ خطیب اکبر ایک مثال دیا کرتے تھے. میرے موضوع میں آ گیا تو میں اس کو ناظرین و سامعین تک پہنچا دوں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے. ظاہر آن لائن مجلس ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور محفوظ بھی ہوتی, بعد میں بھی سنیں گے. ایک منظر پیش کرتے تھے, وہ منظر ہے کہ صاحب سامنے مجمع ہے اور اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور ایک اسٹیج ہے. اسٹیج کے اوپر
3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب بالکل زرق برق، کھائے پیے خوبصورت، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل شکم سیر ہو کر گھر سے آئے ہیں، کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہے، چہرے کے اوپر سے رئیسی ٹپک رہی ہے، لباس ایسا نفیس رئیسانہ. اب جو دیکھا کہ ان کے برابر میں ایک صاحب اور ہیں جو میلے کچیلے، یہاں دھبا وہاں دھبا، پورا لباس عجیب ہے، اور تینوں سفید لباس میں تھے. ایک کا بالکل صاف ستھرا لباس جیسے رئیسی والا لباس، زرق برق، کھائے پیے، بہت چہرے سے ٹپک رہا ہو کہ بہت رئیس ہیں اور بہت مزے میں ہیں، اور بالکل صاف و شفاف لباس. اس کے برابر میں ایک لباس، ایک صاحب اور کھڑے ہیں، پورے میلے کچیلے، دھبے داغ لگے ہوئے ہیں سفیدی پر، ان کا لباس بھی سفید تھا. اور ان کے پاس ایک صاحب اور کھڑے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک لہو لہان خون میں ڈوبے ہوئے، زخم لگے ہوئے، کہیں کوہنی پر، کہیں سینے پر، کہیں سر پر، کہیں پیروں پر، کہیں پشت پر، کہیں سینے پر. اب جب لوگوں نے پوچھا، سارا مجمع ہے، اس میں غیر مسلمین ہیں، غیر مسلمین، اور جب دیکھا کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں، جب پوچھا کسی سے کہ جو زرق برق نظر آ رہے ہیں، جو کھائے پیے نظر آ رہے ہیں، بالکل صاف و ستھرے نظر آ رہے ہیں، کہ یہ کون ہیں، کہ یہ حضرت مسلمان ہیں. کیا سننے دار محترم، کہ یہ حضرت مسلمان ہیں. کہا یہ جو میلے کچیلے نظر آ رہے ہیں اور یہ داغ و دھبے والے صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ صاحب کون صاحب ہیں؟ کہا کہ یہ حضرت اسلام ہیں. سنیے پوری توجہ، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے بات. اور بزرگ خطیب نے بڑی بہترین مثال دی ہے، اس لیے میں میرے موضوع کے مطابق تھی، اس لیے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اور میں نے اپنے اس موضوع میں اس بات کو دہرایا، جہاں تک پہنچے گی اس کے آگے میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے والے جن کے داغی داغ ہیں، دھبے دھبے ہیں اور عجیب سے دکھ رہے ہیں، کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جب غیروں نے پوچھا تو کہا یہی تو حضرت اسلام ہیں. اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اسلام ہے. کیا سننے دار محترم. اس کے بعد ایک صاحب اور نظر آئے کہ یہ کون صاحب ہیں. حیرت سے دیکھا کہ لہو لہان خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں پر دھبے نہیں ہیں، خون کے قطرے ہیں. کیا سننے دار محترم. جو تیسرے صاحب ہیں ان کے لباس کے اوپر دھبے نہیں ہیں، خون کے قطرے ہیں، خون کے دھارے ہیں، اور پورا جسم لہو لہان ہے، سر سے بھی خون ٹپک رہا ہے، کوہنیوں سے بھی، سینے سے بھی، پشت سے بھی، پیروں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، چہرے سے بھی. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہی تو اہل بیت ہیں. یا علی یا علی یا علی. آخری آدمی تک توجہ، جہاں تک مومنین مجھے سن رہے ہیں، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ اہل بیت ہے. تو کہ یہ کیا منظر ہے؟ کہ یہ 3 شخصیتیں پیش کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. مولا نے فرمایا نا کہ لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کرو. یہ جو مثال ہے وہ ہر خاص و عام کے ذہن نشین ہو جائے گی. جو آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، کیوں بدنام ہو رہا ہے، اس کی یہ مثال ہے. آج جہاد کے نام پر ٹیررزم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں واویلا مچی ہے، اور ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ حکم جہاد اسلام میں ہے. لیکن اسلام والے جہاد کو، قرآن والے جہاد کو مسلمانوں نے مس کر دیا اپنی عادتوں کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں. جو جہاد پیش کیا دنیا تو وہی دیکھے گی. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ لہو لہان کون؟ کہ یہ اہل بیت. یہ داغ و دھبے والے کون؟ کہ حضرت اسلام. کہ یہ کون؟ کہ یہ مسلمان، حضرت مسلمان، یہ حضرت اہل بیت. تو معاملہ کیا ہے؟ کہ بھئی یہ 3 لوگ تھے، جب کبھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنی برائی کی وجہ سے، جب کوئی دھبا داغ ہماری ذات پر آیا، یعنی مسلمان کی ذات پر، تو وہ اسلام کو آگے کر دیا، اسلام کے پیچھے خود آ گیا. جو اس کی ذات پہ دھبا آنے والا تھا وہ لگ گیا اسلام کے. توجہ چاہتا ہوں ذرا محترم. جب مسلمان کی عادتوں سے، ان کی حرکتوں سے کوئی داغ، کوئی دھبا جب ان کے دامن پر آ رہا تھا، ان کے صاف و ستھرے لباس پر آ رہا تھا، تو فوراً اسلام کو آگے کر دیا، خود پیچھے آ گئے. اللہ اکبر. تو یہ مسلمان صاف ستھرا جو نظر آ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلام کو جو لوگ آج ایسا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنی ساری برائیاں اسلام کے نام سے مشہور کر دی ہیں. اہل بیت لہو لہان کیوں ہیں؟ کہ جب کوئی اسلام کے اوپر غیر مسلمین
مجرمین نے، غیر اسلام لوگوں نے، دشمنان دین نے جب اس پر حملہ کیا، کوئی نیزہ مارا، کوئی پتھر پھینکا، کوئی عصا مارا، کوئی بھی حملہ کیا، جب اسلام کی طرف آیا تو اہل بیت نے اسلام کو پیچھے کیا، خود آگے آ گئے۔ اہل بیت لہولان اس لیے ہے کہ اسلام پر جب مصیبت آئی تو اہل بیت نے اپنے پہ لے لیا، اور جب ان کی ذات پر کوئی دھبا آیا تو اسلام کو آگے کر دیا، خود کو پیچھے کر لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ آج پوری دنیا میں ٹیررزم کے نام پہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، اس کا سبب خود مسلمان ہے۔ اور وہی بات کہ رسول خدا اسی لیے کہہ گئے تھے کہ جن کو حکم جہاد ہے، موضوع جہاد و قتال ہے، قتال کی مذمت ہے قرآن میں، قاتلوں پہ لعنت ہے، اور مجاہد کی تعریف ہے، مجاہد کی تعریف ہے، ثنا ہے، اس کے لیے ستائش ہے۔ تو رسول خدا دو چیزیں اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہونے پائے، کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا اور حوض کوثر پہ ہم سے مل جاؤ گے۔ تو حکم جہاد نبی کو ہے، اور جہاد جد و جہد کا نام ہے۔ جہاد بالسیف بالکل آخر میں آتا ہے۔ آج مسلمان سب سے پہلے جہاد بالسیف کے لیے تیار ہے۔ اب تلوار کی جگہ پر بم آ گئے ہیں، آئٹم آ گیا ہے، آئٹم بم آ گئے ہیں، میزائل آ گئی ہیں، لانچر آ گئے ہیں، گنیں آ گئی ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ یہ جہاد بالسیف کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسلام نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں۔ ارد گرد ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر افینس ہوتا تو رسول خدا کی کوئی لڑائی حبش میں ہوتی، کوئی ایران میں ہوتی، کوئی برطانیہ میں ہوتی، کوئی ہند و سندھ میں ہوتی۔ اگر تلوار کے بیس پر ہی تلوار چلانے کے نام جہاد ہوتا، وہاں تو یہ ہے کہ حق پیش کرو، توحید پیش کرو، نبوت پیش کرو، ولایت پیش کرو، امامت پیش کرو، قرآن پیش کرو، دین پیش کرو، اس کی اچھائیاں بتاؤ۔ جس کو اچھا لگے وہ دامن میں اسلام میں آ جائے، اسے قبول کر لو، اور جو نہ آنا چاہے وہ اپنا خود مالک ہے۔ تلوار کے ذریعے کلمہ پڑھایا نہیں جاتا، نہ رسول نے پڑھایا، اور یہی وجہ ہے کہ 40 برس جو آپ خاموش رہے تو اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، اپنی نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ منزل ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی میں نے ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بات ادھوری نہ رہ جائے، کہ جہاد بالسیف حکم معصوم اور حضور معصوم جب ضرورت پڑے گی۔ اور یہ روزمرہ بہت سے جہاد ہیں، مال کے ذریعے آپ جہاد کریے، اولاد کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں۔ اور ایک جہاد جو میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی جہاد ہے، لیکن کاہے کے لیے؟ سبط رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا ان الحیات عقیدہ والجہاد۔ کیا سننا ہے؟ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا سبط رسول الثقلین نے؟ ان الحیات عقیدہ والجہاد، کا زندگی تو بس عقیدے کے لیے جہاد کا نام ہے۔ کیا سنیں عزیزان محترم؟ اس کا مطلب پوری زندگی جہاد کا نام ہے، لیکن کیسے جہاد ہوگا؟ کہ عقیدے کے لیے جہاد کریں، وہ اصل زندگی ہے۔ اگر کوئی عقیدے کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہے، جہاد کا مطلب کوشش، جد و جہد، اپنی توانائیوں کو صرف کر دینے کا نام، تو وہ دیکھنے میں آنکھیں ہیں، دیکھنے میں کان ہیں، آنکھوں میں بصارت بھی ہے، کانوں میں سماعت بھی ہے، دیکھنے میں زبان ہے اور زبان میں گویائی بھی ہے، ہاتھ پیر ہیں لیکن ان میں حرکت بھی ہے، دل ہے اس میں دھڑکن بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن نگاہ مولا حسین میں وہ شخص مردہ ہے جو عقیدے کے لیے جد و جہد نہ کرتا ہو، عقیدے کے لیے کوشش نہ کرتا ہو۔ عزیزان محترم، حضرت نے فرمایا ان الحیات عقیدہ والجہاد، زندگی اور حیات تو بس یہ ہے کہ انسان عقیدے کے لیے جہاد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اب کیسے؟ کہ عقیدے کے لیے اگر کبھی توحید پہ کوئی حملہ کرے جواب دے دیا جائے۔ اگر ہم قلم چلا سکتے ہیں تو قلم کے ذریعے جواب ہو، اگر ہم زبان چلا سکتے ہیں تو زبان کے ذریعے جواب ہو، اگر ہم مال خرچ کر کے اگر اس عقیدے کی دفاع کر سکتے ہیں،
اسے بچا سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں تو ہم مال خرچ کر دیں، ہماری اولاد کی ضرورت پڑے تو ہم عقیدے کے لیے اولاد کو صرف کر دیں، قربان کر دیں۔ عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے، کل کی مجلس یاد ہوگی کہ جناب رئیسوں کے رئیس، امیروں کے امیر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو بستر رسول پر لٹا لٹا کے یہ کیا کیا ہے، یہ اپنے بھتیجے کے لیے علی کو نہیں لٹایا، جعفر کو نہیں لٹایا، عقیل کو نہیں لٹایا، طالب کو نہیں لٹایا، بلکہ عقیدہ توحید و رسالت کے لیے جہاد کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ شیب ابی طالب میں 3 سال جو یہ قربانیاں پیش کی ہیں، نیت کیا تھی؟ کل کی بات سے جوڑ دوں، مربوط ہو جائے، کیونکہ سلسلہ وار گفتگو ہے کہ اپنے بیٹوں کو نیت یہ تھی کہ یہ قربان ہو جائیں۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، چاہے سے سمجھیے گا، تمام ناظرین، تمام سامعین جہاں تک سن رہے ہیں، بالخصوص مومنین مسقط، پوری توجہ کے ساتھ جملے کو سنیں۔ وہ حضرت ابراہیم تھے کہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ خلیل خدا تھے جن کو قرآن نے مسلم کہا ہے۔ قرآن میں اگر کسی نبی کو مسلم کہا ہے وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ وہ مینا میں گئے، پیر میں ہاتھوں میں رسی باندھی اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی، نیت تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ تو یہی تو جہاد ہے، سیکریفائس کا نام جہاد ہے، قربانی کا نام جہاد ہے، جد و جہد کا نام جہاد ہے، اپنی توانائیوں کو راہ خدا میں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔ مال راہ خدا میں صرف ہو تو بھی جہاد، اولاد قتل ہو تو بھی جہاد، قربان ہو، اپنی جان جائے یہ بھی جہاد ہے۔ مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اب توحید کا مسئلہ ہو اور اس کے لیے ہم قربانی پیش کریں تو یہ جہاد۔ تو نبوت کے لیے قربانی دیں، جہاد۔ امامت کے لیے قربانی دیں، جہاد۔ عزیزان محترم، توحید کے لیے ابراہیم مینا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ کو جھوٹی کچی سچی کوئی روایت دکھا دو کہ جب شیب ابی طالب میں کفار و مشرکین قتل رسول کے لیے منصوبے بناتے تھے اور دن کی روشنی میں اس پہ سلپ لگا دیتے تھے، نام لکھ دیتے تھے کہ اللہ اکبر، نام لکھ دیتے تھے کہ یہ محمد کا بستر، یہ علی کا بستر، یہ جعفر کا، یہ عقیل کا، یہ طالب کا، اور رات میں آپ انصاف بتائیے کہ رات کے سناٹے میں ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت آ کر کسی کو قتل کر دے، اور جب محمد کے بستر پر بار بار اللہ کے رسول کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا رہے ہیں تو کبھی یہ بتائے کہ ابو طالب نے پٹی باندھ لی ہو کہ اگر بیٹا قتل ہو جائے، اگر رات کے سناٹے میں نبی سمجھ کر اگر ابو طالب کے کسی بیٹے کو قتل کر دیتا تو کیا ابو طالب کی نیت نہیں تھی؟ کیا نیت تھی تبھی تو لٹایا کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بیٹا قربان ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے۔ یہ بھتیجے کو نہیں بچا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بچا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ جملہ دینا چاہتا ہوں دوسرا، ارے بستر کے اوپر لٹا کے اپنے بیٹوں کو رسول کے بستر پر، رسول کو بیٹوں کے بستر پر لٹا کے یہ ذریت کو نہیں بچا رہے ہیں، نبوت کو بچا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ ایک اور صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد پر۔ یہ ہے عقیدے کے لیے جہاد۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ عزیزان محترم، بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، لیکن محظوظ وہی ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ سامعین ناظرین سنیں، جہاد اور قتال کے عنوان پر اشرے کو خطاب کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جہاد اسلامی کہیے یا غزوات حیدریہ کہیے، بات ایک ہی ہے۔ جتنی بھی جن کو ہم عرفی طور پر جنگیں کہتے ہیں، حقیقت میں وہ جہاد ہیں،
میدان جہاد چاہے وہ بدر کا ہو، چاہے احد کا ہو، خندق کا ہو، بیر العلم کا ہو، خیبر کا ہو، حنین کا ہو، یہ سب غزوات حیدریہ جس میں فتح کا صحرا مولا علی کے سر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سریے غزوے مارکۃ العرا مارکے ہوئے، اور انہی 80 مارکوں میں ایک مارکہ ہے، مجھے موقع ہے کہ تو عرض کروں گا، آپ سنتے ہیں کہ مولا علی کے لیے اس کی تفصیل جب اس منزل پر آؤں گا تو عرض کروں گا کہ ذوالفقار آسمان سے نازل ہوئی کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے، اور جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، شاہ یزداں شیر مرداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہے، نہ علی کے علاوہ کوئی جوان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ تلوار آئی کہاں سے؟ کہ اللہ نے بھجوائی۔ ذوالفقار آج تک وہ جناب شیش کے زمانے سے جب حق و باطل کی لڑائی ہوئی، پہلی لڑائی اگر ہوئی ہے وہ شیش اور قابیل سے ہوئی ہے، جو حابیل کی مظلومی کی طرف سے پرچم لے کر شیش نکلے اور سامنے سے قابیل نکلا، اور تاریخ بتاتی کہ شیش کے ساتھ جو لشکر تھا اس کے پاس پرچم تھے، علم تھے، سفید رنگ کے علم تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی پہچان بن گئی کہ اگر دو میدان میں دو لوگ ہوں، دو فوجیں ہوں، دو لوگ ہوں تو پتہ کیسے لگائیں اس میں ظالم کون ہے، اس میں مظلوم کون ہے، اس میں ٹیررسٹ کون ہے، اور اس میں جو ہے وہ مظلوم کون ہے، اس میں آتنکوادی کون ہے، اس میں مظلوم کون ہے۔ عزیزان محترم دیکھ لینا، جس کی فوج میں علم ہو وہ مظلوم کا ساتھی، اور جہاں علم نہ ہو صرف جھنڈا ہو، کیا سننے دانے محترم، جہاں صرف جھنڈا ہو، دیکھیں دیکھنے میں کپڑے جیسے دونوں لگتے ہیں لیکن علم علم ہے، جھنڈا جھنڈا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہے کہ جہاں علم ہے وہی مظلوموں کا گروہ ہے، اور جہاں علم نہیں جھنڈا ہے وہی ظالموں کا گروہ ہے۔ تو مولا جب سے لے کر اور جتنے بھی مارکے ہوئے، اللہ کی طرف سے آسمان سے تلوار کسی کے لیے نہیں آئی سوائے ذات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سنیے، ایک نقطہ نظر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ محسوس کریں تو محظوظ ہوں گے۔ تو پوری روایت آپ جانتے ہیں کہ آسمان سے ذوالفقار اللہ نے مولا علی کے لیے بھیجی جب تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ چھوٹنا اور ہے، ٹوٹنا اور ہے۔ شیروں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹتی نہیں ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ 20 شادی ہو گئی، جو سے شجاعت میں مولا جنگ احد میں محو جہاد تھے، حکم رسول سے، اور فتح کا صحرا بھی بندھا۔ اسلام کا نقصان تو ہوا اس جنگ میں بہت، لیکن فتح علی کے سر، فتح رسول کو ہی ملی، اسلام کو ہی ملی۔ تو مولا علی کے لیے آسمان سے اللہ نے ذوالفقار بھیجی، اور جب ذوالفقار بھیجی اور مولا کو مل کے جبریل نے قصیدہ بھی پڑھ دیا، نعرہ بھی لگا دیا۔ آج جو مجالس میں نعرے لگتے ہیں، فضائل میں، محافل میں نعرے لگتے ہیں، تو یہ ہم کہیں ادھر ادھر سے اٹھا کے نہیں لائے ہیں، میدان احد سے لائے ہیں اور جبریل کے دہن سے لائے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، مولا علی کو ذوالفقار ملی، اور اس سے پھر مولا علی کہ بعد میں جتنی بھی جنگیں تھیں ذوالفقار سے ہی محو جہاد رہتے تھے۔ خندق میں ذوالفقار، بیر العلم میں ذوالفقار، خیبر میں ذوالفقار، حنین میں ذوالفقار۔ لیکن یہ ذوالفقار مولا علی ہی کو کیوں ملی؟ کہ مولا علی شیر خدا تھے، معصوم تھے، اور باقی تو سب صحابی تھے، یہ ولی اللہ تھے۔ تو ہم نے کہا وہاں رسول اللہ بھی تو تھے۔ کیا سنے بھائی، کیا سنے دانے محترم، کہ یہ ولی اللہ تھے اس لیے ان کو ملی ذوالفقار، اور کسی کو نہیں ملی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے آسمان سے ذوالفقار نہیں، پھر رسول کے صحابیوں میں کسی کو نہیں، کہ ان کو کیسے ملے گی؟ وہ صحابی ہیں اور یہ معصوم ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ حجت اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ابو الائمہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کو مل گئی، کم سے کم سب کے لیے نہ آتی، پورے لشکر کے لیے کم سے کم 2 بھیجتا اللہ۔ ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک نور کے 2 ٹکڑے، آدھا نبی میں آدھا علی میں،
تو اگر ذوالفقار احد میں علی کے لیے آئی تھی تو کسی جنگ میں رسول اللہ کے لیے بھی آتی یا اسی جنگ میں آ جاتی تاکہ برابری ہوتی؟ یہاں حجت اللہ تھے، وہاں بھی حجت اللہ، یہ ولی اللہ، یہ رسول اللہ، ان کے لیے ذوالفقار بھیجی اللہ نے، رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں بھیجی؟ اور جبکہ میرا موضوع کیا ہے؟ جہاد اور قتال، اور آیت میں نے عنوان کے لیے روز کون سی پڑھ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے، آپ پوری توجہ، آپ یہاں کون کس سے مخاطب ہے؟ اللہ رسول سے، آپ جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ تو حکم جہاد کس کو ہے؟ یا علی، یا علی، حکم جہاد کس کو ہے؟ کہ رسول کو، نبی کو، یا ایھا النبی، حکم جہاد ہے نبی کو، تلوار مل رہی ہے علی کو۔ وہ میدان میں جو مولا علی بدر میں گئے، احد میں گئے، تو حکم رسول سے گئے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ حکم مولا علی کو نہیں دیا، جتنے میدان میں سپاہی گئے سب کو رسول نے حکم دیا۔ اور جہاد کا قانون میں نے بتایا، جہاد اسلامی، جہاد قرآنی وہی ہے جس میں معصوم کا حکم بھی ہو اور معصوم کا حضور بھی ہو۔ تو رسول تو موجود ہیں احد میں رسول موجود ہیں، حکم دیا علی کو، علی لڑنے چلے گئے، ابو دجانہ بھی چلے گئے، ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی، ان کو شاخ خرما دے دی، لیکن مولا علی کو نہیں دی۔ اللہ نے ذوالفقار بھیجی، حکم جہاد تھا نبی کو، علی کو نہیں۔ نبی نے علی کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور ہماری نصرت کریں، دین کی نصرت کریں، میدان جہاد میں جائیں، مجاہد بنے۔ عزیزان محترم، رسول کی مرضی سے، رسول کے حکم سے مولا علی گئے تھے، حکم الہی علی کو نہیں تھا، نہ کسی صحابی کو تھا، نہ کسی مجاہد کو تھا۔ جو بھی میدان میں گیا رسول کے حکم سے گیا، تو حکم اللہ نے نبی کو دیا۔ تلوار علی کو کیوں دی؟ میں کہوں گا اے حنان، اے منان، اے جبار، اے قہار، اے لطیف، اے خبیر، اے پروردگار، اے میرے معبود، اتنا تو بتا دے کہ تو نے حکم جہاد دیا نبی کو، تلوار علی کو کیوں دے دی؟ قانون تو یہ ہے۔ مثلا مجلس کے لیے عشر مجالس ہم وادی کبیر کے مرکزی امام بارگاہ میں یہ عشر سفر المظفر ہم خطاب کر رہے ہیں، ہم سے وعدہ وہاں کے انتظامیہ نے لیا، اور جب وقت آیا تو مجلس کا وقت جب آیا تو ممبر کسی اور کو دے دیا جائے۔ وعدہ رحمت نقوی سے تھا، میں خطاب کر رہا ہوں نا، مان لیجئے وعدہ مجھ سے ہو گیا تھا، اور جب مجلس کا وقت آتا تو ممبر پہ بٹھا دیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے کسی اور خطیب کو، تو اکثر اعتراض ہوتا کہ واہ صاحب وعدہ تھا رحمت نقوی صاحب سے، یہ دوسرے صاحب کیسے بیٹھ گئے؟ بھئی جس کو حکم ہے اس کو ممبر دیجئے تو مجلس پڑھے، جب ممبر پہ بیٹھیں گے تو مجلس پڑھیں گے، اور جب تلوار ملے گی تو جہاد کریں گے۔ کیا سننے دانے محترم؟ بھائی قانون یہ ہے، اگر ہم سے مجلس کا وعدہ تو ہمیں ممبر ملنا چاہیے، کسی سے سوس خانی کا وعدہ اسے مسند ملنا چاہیے۔ اگر کسی اور کو لائیں گے تو اعتراض ہوگا کہ وعدہ ان سے اور مسند ان کو، وعدہ ان سے ممبر ان کو۔ بھئی حکم جہاد قرآن میں نبی کو ہے، علی کو نہیں۔ اگر کوئی دکھا دے تو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، پورے چیلنج کے ساتھ بمانگے دوحل اس وادی کبیر مسقط کی مسجد علی ابن طالب کی مرکزی بارگاہ، قدیم بارگاہ سے میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی دکھا دے کہ حکم جہاد علی کو ہو۔ حکم جہاد علی کو نہیں تھا، نبی کا حکم تھا۔ اللہ کی طرف سے جو قرآن میں حکم ہے وہ نبی کو تھا، رسول کو تھا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کرے کافروں سے بھی منافقوں سے بھی۔ تو بھئی قانون یہ ہے کہ جیسے مجلس کا وعدہ ہم سے تو ممبر ہم کو ملنا چاہیے، تو جہاد کا حکم جو ہے نبی کو ہے، تو تلوار آسمان سے اللہ ذوالفقار نبی کو ملنا چاہیے، لیکن مل گئی علی کو۔ یہ کیا معاملہ؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ یہی تو ہم بتانا چاہتے، جو محمد ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ محمد ہے، یہ سید المرسلین ہے، وہ ابو الائمہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ میرا حبیب ہے،
یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا نفس ہے، یہ میرا نفس اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، اور ایک ہی نور سے دو ٹکڑے ہم نے خلق کیے، آدھا نبی میں آدھا علی میں، آدھے نور سے علی آدھے نور سے نبی۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کوئی فعل انجام دے تو گویا علی نے کیا، علی نے کیا تو گویا نبی نے کیا۔ قانون ہم بنا رہے ہیں، سنت قائم کر رہے ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قانون خدا میں صبح قیامت تک کے کوئی امینڈمنٹ، کوئی تغیر، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ جنگ احد میں قانون بن گیا، سنت بن گئی کہ بھائی حکم جہاد ہوگا نبی کو، تلوار ملے گی علی کو، تو نکاح کریں گے نبی، حق طلاق ملے گا علی کو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ اور فرما رہے ہیں صلوات بھی پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر، اور فرما رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب مولا علی نے کہا تھا، میرا موضوع ہے جنگ جمل بھی ہوئی ہے، 3 جنگیں منافقوں سے، 80 کافروں سے۔ دیکھیں جواب دے رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ نبی کو کیا حکم تھا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کافروں سے بھی کریں منافقوں سے بھی۔ تو کافروں سے تو سب نے لکھا بدر سے لے کر حنین تک، منافقوں سے میدان جہاد تو دکھا نہیں۔ یہ ذوالفقار دے کے احد میں اللہ نے قانون بنا دیا کہ دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، اگر حکم نبی کو مل جائے اور اس کام کو علی انجام دے دے تو گویا نبی نے کیا۔ بھائی نبی نے 80 جہاد کافروں سے لڑے اور 3 منافقوں سے علی نے لڑا۔ اب میدان صفین میں، میدان صفین میں، میدان نہروان میں، میدان جمل میں دیکھنے میں علی ہے، حقیقت میں نبی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وہ فرما رہے ہیں آپ، یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ آیت اب مکمل ہوئی ہے کہ حکم جہاد نبی کو ہے، یہ ذوالفقار علی کو دے کے اللہ نے یہ قانون نافذ کر دیا۔ سنت شرعی زبان میں قانون کو کہتے ہیں، قانون خدا میں صبح قیامت تک کوئی امینڈمنٹ، کوئی تغیر، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ تو حکم جہاد نبی کو تھا، تلوار مل گئی علی کو، نکاح کریں گے نبی، حق طلاق ملے گا علی کو۔ اور اگر حق نہ ہوتا، ارے تو خود محترمہ بھی سمجھتی تھی کہ حق تھا، تبھی چپکے سے نکلنی پتلی گلی سے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کیا سننے جانے محترم، یہ تاریخ کے حقائق میں پیش کر رہا ہوں، میں لنترانی نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں کہ میدان میں عسکر پر بیٹھ کر آ تو گئیں، لشکر لے کے آ تو گئیں، لڑنے مولا علی سے آ تو گئیں ہیں۔ یہ دیور و بھاوج کی لڑائی نہیں تھی، یہ کل ایمان اور کل منافقت کی لڑائی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور سامنے آئی، لیکن جیسے وہ جملہ اختیار کیا، کہا بیٹا حسن جا کے ان سے کہہ دو چلی جائیں، ورنہ وہ حق طلاق استعمال کروں گا جو رسول دے کے گئے۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی، اس میں دم نہ ہوتا، میں تمام ملت مسلمہ کے مورخین کو چیلنج کرتا ہوں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک کوئی جھوٹی ابو ہریرہ سے بھی کوئی روایت دکھا دے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ کیا ہو، کوئی دلیل دی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شریعت محمدی میں یہ ہے کہ اگر میں نکاح کروں اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا حق مجھے ہے نا، میرے بھائی کو نہیں۔ یہاں معاملہ رسول اور علی سے بھائی نہیں ہے، حجت خدا ہے، اگر نبی جو امر کرے وہی علی کریں گے۔ عزیزان محترم ایک جملہ دے رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں علی کو حق طلاق دے کر بھائی کا رتبہ بڑھا دیا، جی نہیں، علی کی خلافت کا حق سمجھا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی بھائی میں کتنی محبت تھی، سب کے لیے شریعت اور اپنے لیے اور۔ یہاں شریعت، یہاں معاملہ وہ نہیں تھا، علی کو حق طلاق دے کر یہ زمانے کو بتا دیا امت کو کہ جو ہم ہیں وہی علی ہیں۔ تو جب حق طلاق علی کو ہے نبی کی غیر موجودگی میں،
تو بھی نبی کی جگہ پر کوئی ایرا خیرہ نتھو خیرہ نہیں آئے گا، علی ہی آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وزان محترم، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے آن لائن مجالس ہو رہی ہیں، مومنین اپنے اپنے گھروں سے مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی پورا ماہ محرم آپ نے سماعت فرمایا، اب ماہ سفر شروع ہو گیا، اس اشرے کی یہ تیسری مجلس ہے جو منزل اختتام کی طرف آ گئی۔ ہاں عزیزوں، یہ زمانہ وہ ہے کہ اہل بیت رسول کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، روایتوں میں ملتا ہے منہال مدینے سے گزر رہے ہیں، حضرت کے گھر کی طرف سے دیکھا کچھ بالا خانے سے پانی گر رہا ہے۔ یہاں پر لوگ روایت کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، صحیح سے دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ منہال کوئی معمولی آدمی نہیں، پڑھ دیتے ہیں کہ منہال اپنا دامن بچا رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی آدمی تھے، منہال صحابی امام تھے۔ یہ طاہروں کا گھر نہیں ہے، مطہروں کا گھر ہے۔ جو ان کے قریب آ جائے وہ طاہر ہو جائے۔ یہ کوئی عوام کا گھر ہوتا ہے، یہ امام کا گھر ہے کہ چھت سے پانی بے علم نہیں تو کیسا پانی گر رہا ہے تو دامن بچا رہے۔ ارے ان کے ہاتھ کا دوون جواہرات بنتا ہے، یہ صاحب تطہیر ہیں۔ جب پانی دیکھا تو منہال سمجھ گئے کہ فرزند مولا حسین امام سجاد اپنے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا تھا، اپنا کام جہاں جا رہے چھوڑ دیا اور دق الباب کیا، اجازت لی، مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دامن نہیں بچایا تھا بلکہ پانی کو پرنالے کا دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کربلا کی پیاسوں کو سید سجاد یاد کر۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں آزادارو، جیے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آزادارو تو آنسو نکل جائیں تو جناب زہرا کے رومال میں جگہ مل جائے۔ ہاں ہماری نجات کے ذریعہ آنسو مولا حسین ہم آپ پر روتے ہیں، بی بی زہرا ہم آپ کے لال پر روتے ہیں، جنت کے لالچ میں نہیں۔ مولا حسین اتنے مظلوم ہیں، انہوں نے روز عاشورہ شیعوں کو یاد کیا تھا۔ اے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب عالم غربت میں کوئی مارا جائے تو میری غربت کو یاد کر لینا۔ ہاں دادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں دادارو، منہال گئے کہ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا نے کہا منہال تم تو چاہنے والے ہو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے بتاؤ؟ کہا مولا 12۔ کہ اس میں سے ایک گم ہو گیا تھا، علم نبوت سے معلوم تھا کہ زندہ و سلامت ہے۔ کتنا روئے تھے؟ کہ مولا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے۔ اللہ اکبر کا تم نے سامنے کا میرے تو 18 یوسف مارے گئے۔ اکبر جیسے یوسف کے سینے میں برچی لگی، اصغر جیسے یوسف کے گلے پہ تیرے سے شعبہ لگا، عباس جیسے چچا کے بازو کاٹ ڈالے گئے، قاسم پامالے سمے اسما ہو گئے، اور محمد مارے گئے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ منہال بھی رونے لگے اور روتے روتے کہتے مولا شہادت تو میراث ہے۔ آپ کے دادا علی کا مسلح بھی خون سے رنگین ہوا، آپ کے دادی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں ارے منہال تم نے پھر انصاف نہیں کیا، ارے شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنیں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھ کر سر کے اوپر چادریں نہ ہو، بالوں سے چہرہ چھپائے ہو، ہاتھ پسے گردن بندے ہوں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرائی جا رہی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آزاداروں منہال روتے ہیں، مولا بھی روتے ہیں، اور یہ پرنالہ کیسے چلنے لگا؟ مولا وضو کرنے جا رہے تھے نماز کے لیے، جیسے چلو میں پانی لیا اور پانی لینے کے لیے جیسے پانی آیا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، واللہ قد قتل ابیت شان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ آنکھوں سے آنسو گرے، پانی مضاف ہوا، مولا نے چھوڑ دیا، پھر چلو میں لیا، واللہ قد قتل ابیت شان۔ جب
پانی مذاب ہو جاتا تھا، مولا چھوڑ دیتے تھے، اتنا پانی گرا کہ پرنالا چلنے لگا، تبھی منہال آئے تھے، آزادارو منہال پہ رو کے کربلا والوں پہ گریا کر کے چلے گئے۔ آزادارو بس ایک روایت میں اس کو تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ روئیں گے۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ کوفے کے قریب جانے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، اللہ اکبر، زینب کی آواز فضا میں گونجی تو عبداللہ ابن عفیف ایک صحابی رسول تھا، نابینا تھا، ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ارے کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا قیامت نہیں آئی ہے۔ بیٹی بتا رہی، کہا نہیں نہیں قیامت آئی، میں نے رسول سے سنا ہے کہ روز قیامت مولا علی کی آواز گونجے گی، یہ تو علی کی آواز گونج رہی ہے۔ بیٹی نے کہا ایسا نہیں ہے، بہت بھیڑ لگی ہے، کوئی قافلہ ہے، اسیروں کا وہ جا رہا ہے، شہرت یہ ہے کہ کسی کوئی باغی ہے، بغاوت کی تھی، اسے مارا گیا، اس کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ کہا بیٹی پتا تو کرو یہ کون ہے۔ جب پتا اس نے کیا تو پتا چلا زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، کہا مولا علی نہیں ہے، مولا علی کی بیٹی زینب ہے جو خطبے دے رہی ہے، آواز علی جیسی۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور پتا چلا کہ علی کی بیٹی کی سر پہ چادر نہیں ہے، تو اس نے انتظام کیا، کہا بیٹی چلو چل کے چادریں دی جائے۔ اب چادریں جیسے آئی، شمر ملعون نے تازیانے مار کے وہ چادریں بھی چھین لی۔ اب یہ نابینا تلوار چلا رہا ہے، بیٹی بتاتی جاتی بابا یہ دشمن آیا اور نابینا ہے، حملہ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، میں کہوں گا اے عبداللہ ابن عفیف کاش تم اس وقت آ جاتے جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، حسین کا جنازہ پامال ہو رہا تھا، چادریں دے دی۔ زینب کی چادر ایک بار نہیں چھینی گئی۔ جب بھی کسی چاہنے والے نے جب پتا چلا علی کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، علی کی بیٹی کی چادریں چھنتی رہی، تبھی سید سجاد تام روتے رہے بابا کی پیاس کو، کربلا اور شام کے واقعات کو یاد کر کے۔ واہ محمد واہ علی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بارل بلند ہوتی آواز پر رحمت نازل فرما۔ بانیان مجلس اور انتظامیہ مجالس اور تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمن اعضاء دشمن ولایت کو نابود فرما۔ مجلس حسین نشک اعضاء کے صدقے میں پروردگار تو سے دعا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں آف لائن مجلس جیسے ہوتی تھیں ویسے ہی ہوں، مجالس ہو، نو خانی ہو، ذکر اہل بیت ہو، جلوس ہائے اعضاء ہوں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناز فرمان میں شمار فرما۔ یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، 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 چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، 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 لال باگر میرا جینا دشوار ہے، ساتھ پپیاں میرے مجمع اغیار ہے، کہا گیا میرا
شام والا بازار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار 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 لال باکر میرا جینا دشوار ہے ساتھ پھپھیا میرے مجمع یار ہے کہاں گیا میرا دل شام والا بازار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار 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 سینکڑوں میل وہ فاصلے ہیں میرے تم نے ڈھائے ستار قافلے پر میرے خون سے تر ہوئی شام کی ہر دیوار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار 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 چل بھی سکتا نہیں چل بھی سکتا نہیں میں بڑا ہوں بیمار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار چل بھی سکتا نہیں چل بھی سکتا نہیں میں بڑا ہوں بیمار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار 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 تنگ رسیوں سے ہے میری گردن بندھی باعث سجاد ہے تیرے دشمن سبھی میرا دم گھٹ چلا یہ گلے سے اتار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار 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 قیدی شہزادیاں سب ہے آل نبی کارواں کو لیے چل رہا ہے علی آ گیا شام میں خون روتا زلا یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار 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 چل بھی سکتا نہیں چل بھی سکتا نہیں میں بڑا ہوں بیمار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادار
چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، 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 چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، 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 قید شہزادیاں سب ہے آل نبی، کارواں کو لیے چل رہا ہے علی، آ گیا شام میں خون روتا ضلا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، 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 سینکڑوں میل وہ فاصلے ہیں میرے، تم نے ڈھائے ستارہ قافلے پر میرے، خون سے تر ہوئے شام کی ہر دیوار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اکبر بیرادہ قاتل، اکبر بیرادہ قاتل، عابدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اکبر بیرادہ قاتل، اکبر بیرادہ قاتل، عابدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، ہو یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دا لیندا، جڑے ظلم ویکھے عابد، جڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اصغر دا کرتا ویر میری لد وچ لہا دے، احسان کر قبر دا
عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آ نہ جاوے تیرے بعد آ نہ جاوے میری قبر تے شمر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بیرا دکات اکبر بیرا دکات عابدہ ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ ہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دے لگے نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اس شام دے شہر بچ شبیر رل گئی دربار ویک ویر تیری موت بھول گئی بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب کو فکر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل روندا اے خون قیدی نہیں مرضی کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازار دا اثر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بیرا دکات اکبر بیرا دکات عابدہ ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بیرا دکات اکبر بیرا دکات عابدہ ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا 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 سفر سجاد لئے مشکل آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ ہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دے لگے نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد
سجاد لئیے مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکھا دے عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکھا دے عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل توجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ کہلا فی التحیت والسلام سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوا وتمتعہو فیہا طویلا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.